الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے 3 دن سے خاتمہ بالخیر کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ 2 دن سے خاتمہ بالخیر کے جو 10 اسباب ہے اس کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اگر ان اسباب کو اپنائے گا، ان کے اوپر عمل کرے گا تو باری تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا عمل ذکر کیا گیا تھا کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، انسان مسواک کا اہتمام کرے۔ نمبر 3، کہ انسان اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 4، کہ انسان اپنی زندگی میں صدقے کا اہتمام کرے، اور صدقے کے متعلق گزشتہ کل اس کے متعلق گفتگو بھی ہوئی تھی کہ صدقے کا جو انسان اہتمام کرتا ہے باری تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے اور بری موت سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور صدقات کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی تپش اور قبر کی گرمی کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو صدقے کا اہتمام کرے۔ نمبر 5، انسان اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اور نمبر 6، اللہ سے اظہار محبت۔ تو یہ 6 عمل گزشتہ کل بیان کیے گئے تھے۔ آج 7واں عمل ہے کہ جس کے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ ہے خوف خدا۔ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنا چھوڑ دے۔ جب اس کے دل کے اندر میں گناہ کے خیالات آئے تو ایسے وقت انسان یہ تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت انسان یہ استحضار کر کے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، رب کریم اس کو موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک تو ہے دنیا کے اندر میں کسی کے ڈر کی وجہ سے، دنیا والوں کی رسوائی کی وجہ سے، ان کے بدنامی کی وجہ سے انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک ہے کسی کی سزا کی وجہ سے انسان گناہ کو چھوڑ دے، نہیں بلکہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات منصب والجمال، کہ ایک شخص ہے اس کو ایک عورت دعوت دے رہی ہے گناہ کی طرف، بڑی حسین، بڑی خوبصورت، بڑی جمال والی ہے اور ساتھ میں اچھے گھرانے کی عورت ہے، اور وہ اس کو گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور وہ انسان یوں کہہ دے انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور گناہوں سے باز آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7 افراد ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ شخص ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز آ گیا۔ اسی طرح ایک عورت ہے، اس کو ایک مرد دعوت دے رہا ہے، گناہوں کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ عورت اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے باز آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو بھی کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا زمانہ ہے، بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ وقت کا گورنر ہے اور حاکم ہے، فرمایا ان کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ حاکم اور وہ گورنر اپنی بیوی کے ساتھ ایک موقع کے اوپر کسی مستی اور موج میں تھا۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مستی کر رہا تھا اور بیوی کی طرف سے کوئی رپلائی ہی نہیں مل رہی تھی، شوہر کی طرف سے اصرار کے اوپر اصرار ہو رہا تھا اور بیوی انکار ہی کر رہی تھی۔ شوہر نے محبت کے اندر میں ان کو ابھارنا چاہا، مستی کرنا چاہا، بیوی نے غصے میں آ کر کہا او جہنمی دور ہٹ جا۔
بیوی نے غصے میں آ کر اپنے شوہر کو جہنمی کہہ دیا، شوہر بھی غصے میں آ گئے اور بیوی کو کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ رات تو گزر گئی کسی بھی طرح، صبح ہوئی، شوہر کو بھی احساس ہوا جب غصہ ختم ہو گیا کہ میں نے جو لفظ استعمال کیا ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بیوی کو بھی احساس ہوا کہ میں نے شوہر کو خواہ جہنمی کہہ دیا۔ اب یہ مسئلہ لوگوں تک چلا کہ بھائی اس کا کوئی حل، لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ تو جہنمی ہے یا جنتی ہے؟ یہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا کہ انسان جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ فرمایا جنگل کے اندر میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی، لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب یہ بات امام شافعی علیہ رحمہ تک پہنچی تو امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا اس کا جواب میرے پاس ہے۔ تو بادشاہ کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس اس کا جواب ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کو بڑے اچھے طرح ان کا اکرام کرتے ہوئے حضرت کو لایا گیا، فرمایا آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میں آپ کو بہترین تحفے تحائف سے نوازوں گا اور آپ کا میرے اوپر ایک احسان رہے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں آپ کو تنہائی میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تنہائی میں امام شافعی علیہ رحمہ اس وقت حاکم کو لے گئے، فرمایا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے کہ آپ گناہ کی بالکل قریب تھے اور آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا؟ بہت سوچنے کے بعد اس حاکم نے کہا ہاں ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے دفتر سے جب گھر گیا تو میرے گھر کے اندر میں ایک نوکرانی اور خادمہ تھی، بڑی حسین و جمیل اور بڑی خوبصورت تھی۔ فرمایا میں نے اس کے اوپر میری بری نظر پڑی اور میرے خواہشات کنٹرول سے باہر ہو گئے اور میرے جذبات ابھر رہے تھے کہ میں اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کروں۔ جیسے ہی میں نے گھر کے دروازے کی کھڑکی اور دروازے کو بند کر دیا، فرمایا میں نے ان کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا تو اس خادمہ جو تقیہ نقیہ پاک صاف عورت تھی، فرمایا اس نے کہا او بادشاہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ فرمایا اسی وقت اللہ کا میرے دل میں خوف آ گیا، میرا پورا بدن لرز اٹھا اور کانپ گیا۔ میں نے گھر کے دروازوں کو کھول دیا، فرمایا تو چلی جا۔ فرمایا بس میں نے یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ ایک واقعہ ہے کہ جس وقت میں گناہوں کی طرف جا رہا تھا اور میں نے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا جا تجھے طلاق کے لیے عورت کو طلاق نہیں ہوگی۔ جب یہ بات علماء تک پہنچی تو لوگوں نے امام شافعی علیہ رحمہ کو خوب برا بھلا کہا کہ آپ کون سے ایسے آ گئے کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے، آپ کب سے اس طرح کے فیصلے کرنے والے ہو گئے؟ حضرت شیخ الاستاد الاساتذہ حضرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی 2 دن پہلے ہم مجلس میں گئے تھے تو حضرت رات کو فرما رہے تھے کہ جب عالم اپنے لوگوں کے سامنے فضائل بیان کرتا ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بس ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے سامنے فضائل ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا عالم کو چھوڑتے ہی نہیں، فرماتے ہیں یہ اگر مسجد اور منبر کے محراب کو اگر وہ سنبھالے تو فرمایا اس کو تو باہر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس نے تو بس گودری سنبھالی ہے۔ اور اگر وہ سیاست میں پڑھتے ہیں فرمایا عالم کا کام نہیں ہے سیاست کرنا، اور جب عالم لوگ سیاست نہیں کرتے فرمایا یہ لوگ جانتے ہی نہیں کچھ۔ بس حضرت کی بات کا یہ منشا کہ عالم لوگ بس ان کو سماج کے اندر میں ہر طرف سے ان کو ذلیل اور بے عزت کرنے کے ہر وقت لوگ فکر میں رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہرحال امام شافعی علیہ رحمہ کو خوب ذلیل کیا، خوب بدنام کیا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ فتویٰ تو اللہ کا ہے، اللہ فتویٰ دے رہا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور برائی اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کے لیے جنت یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو کہا میں نہیں فتویٰ دے رہا ہوں، یہ تو اللہ فتویٰ دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک 8واں شخص ہے کہ 7واں شخص کہ جو اللہ کے خوف اور گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اگر ڈرائے اور بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین کے اندر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا ایک بنی اسرائیل کے اندر میں ایک بہت بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا تہجد گزار تھا. تو سماج کے اندر میں کچھ بدماش قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کسی بھی طرح اس شخص کو ذلیل کر دے اور سماج کے اندر میں اس کو بدنام کر دے تاکہ یہ کسی کام کا نہ رہے اور ان کی عزت بالکل تار تار ہو جائے. فرمایا ایک عورت کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تو کسی بھی طرح اس عابد اور اس زاہد کو گناہ کے اندر میں ان کو ملوث کر دے. فرمایا بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، وہ عورت گھومتی ہوئی اس عابد اور عبادت اور متقی شخص کے گھر گئی جہاں وہ عبادت کرتا تھا. اس نے دروازے کو دستک دی اور فرمایا بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، مجھے آپ پناہ دے دیجئے. امام جو عابد تھا فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا اور میں آپ کو اپنے اندر آپ کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. اس نے بڑی منت سماجت کی. اس کے بعد اس عابد نے اس کو اپنے اندر میں بلایا اور اس کونے کے اندر میں اس عابد عبادت کے اندر میں مصروف ہو گئے. فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ اس عورت نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے اور بالکل اس عابد کے سامنے برہنہ ہو کر پیش ہو گئی. فرمایا جب جیسے اس کے بدن کے اوپر نظر پڑی اس عابد کی تو اس کے دل کے اندر میں بھی کچھ خیالات آنے لگے کہ میں اس کے ساتھ خواہش پوری کروں. لیکن فرمایا اللہ کا خوف ہو گیا. اس کے سامنے ایک دیا جل رہا تھا، اس نے اپنی اس انگلی کو اندر میں رکھا. فرمایا اگر اس عذاب کو تو برداشت کر سکتا ہے تو جہنم کے آگ کو بھی تو برداشت کرے گا، اور آج اگر تو اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا تو کل قیامت میں جہنم کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہوگی. اس کی ایک انگلی جل گئی، دوسری جل گئی. وہ عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اس طرح امام ابن قیم فرماتے ہیں اس شخص کی 10 انگلیاں جل گئی، 10 انگلیاں جل گئی. اس عورت نے اسی جگہ کے اوپر چیخ ماری اور اسی جگہ اس عورت کا انتقال ہو گیا. تو میرے بھائیو، جو انسان دنیا کے اندر میں اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز رہا ہوگا، رب کریم موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا. فرماتے ہیں نمبر 8 جو موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے اذان کا جواب دینا. اذان جب ہو تو اذان کو سنے، اس کا جواب دے. اور اذان کے اختتام کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ دعا پڑھے. دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے اذان کا جواب دیا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم اور واجب ہو جائے گی. اس لیے اذان کا جواب بہت بڑی عبادت ہے. اذان سنے، اذان کا جواب دے. اسی لیے ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیں. ایک طرف یہ مسئلہ خاص طور پر فجر کی نماز کے وقت، خاص طور پر رمضان المبارک میں پیش آتا ہے. کچھ لوگ جلدی سے سحری کر کے مسجد میں چلے آتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اذان شروع ہوتی ہے. اب آیا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے یا اذان کا جواب دے؟ تو ہمارے مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو بند کر دیا جائے اور اذان کا جواب دے. اس لیے کہ قرآن کریم تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکیں گے، اذان کا جواب آپ بعد میں نہیں دے سکیں گے. اس لیے قرآن کریم کو بند کر دیا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو خاص دھیان رکھے اور اس کو اپنے اندر استحضار رکھے اس کا. بہرحال زبیدہ خاتون ایک بہت بڑی خاتون گزری ہے جس نے نہر کھلوائی تھی، جس نے بہت بڑی نہر کھلوائی تھی. اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ کیا گزری؟ اللہ نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی. فرمایا آپ کی تو مغفرت ہونی ہی تھی. فرمایا نہیں، میں نے کہا آپ نے ایک نہر کھلوائی جس سے لوگ انسان سیراب ہوتے، جانور سیراب ہوتے. فرمایا اس کے اوپر میری مغفرت نہیں ہوئی، میری مغفرت ایک ایسے عمل کے اوپر ہوئی. فرمایا ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، میں کھانا کھا رہی تھی اور فرمایا میں نے لقمہ اٹھایا، ابھی منہ کے قریب ہی لے گئی تھی کہ اللہ کی آواز، اللہ ایک منادی کی آواز آئی اذان کہ اللہ اکبر. میرے سر کے اوپر دو پتہ تھا، وہ سرک چکا تھا. فرمایا میں نے وہ لقمے کو نیچے رکھ دیا، اپنے دو پتے کو سیدھا کیا. فرمایا اس کے بعد میں نے اذان کا جواب دیا، پھر میں نے لقمے کو منہ کے اندر میں رکھا. فرمایا میرا انتقال ہو گیا. اللہ نے فرمایا زبیدہ کہ اسی عمل کی بنیاد پر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں کہ تو نے میرے نام کی تعظیم کی، میرا نام بلند ہو رہا تھا، تو نے اپنے سر کے اوپر دو پتہ ڈال دیا، میرے نام کی تعظیم کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی. تو 8واں سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اذان کا جواب دے. 9واں سبب جو موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے کلمہ کی کثرت.
انسان اپنی زندگی میں کلمے کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، جس کو انسان اپنی زندگی میں اپنی زبان سے بار بار بولے گا، ذکر کرے گا، موت کے وقت بھی وہی الفاظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں تجارت ہی تجارت ہو، کاروبار ہی کاروبار ہو، وہ موت کے وقت بھی اس کے زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلتے ہیں۔ جیسا کہ 2 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ عرب کے 3 نوجوان جن کی زندگی میں نہ عبادت نہ روزے کچھ نہیں تھا، فرمایا اچانک ان کا انتقال ہو، ایکسیڈنٹ ہوا، 2 تو اسی وقت جل گئے اور ایک وہاں بچا۔ جب ان کے پاس کہا کل لا الہ الا اللہ، تو وہ کہہ رہا تھا انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو انسان کی جیسی زندگی گزرتی ہے، موت کے وقت بھی وہی الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کلمے کی کثرت کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان مرض الموت کے اندر میں ہو، اس وقت ان کو کلمے کا ان کو تلقین کی جائے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ باجی کلمہ پڑھ لو، ماں کلمہ پڑھ لو، نہیں، ان کے سامنے خود بخود آپ زور سے کلمہ پڑھیے۔ لیکن ہمارے وہاں تو عجیب مسئلہ ہے، وہ بیچارے کے اوپر سکرات کے حالات چالو ہے اور کہہ رہے ہیں آپ مجھے پہچان رہے ہیں، میں بول رہی ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ارے اس کے اوپر قیامت طاری ہو چکی ہے، پوری زندگی کو تو آپ کو پہچانا، اب اللہ کو پہچاننے دیں۔ پوری زندگی تو آپ کو دیکھا، آپ کو پہچانا، اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، بس کو اللہ کو پہچاننے دے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پہچان رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اس طرح کی چیزوں سے باز آنا چاہیے اور کلمے کی اس طرح تلقین کرے۔ اور نمبر 10 اور آخری وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر میں اللہ سے دعا کرے خاتمہ بالخیر کی۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ کتنی زبردست دعا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ اور ساتھ میں یہ دعا کرے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا مددگار کا طالب ہوں، اے اللہ تو میری اپنی رحمت کے ذریعے میری مدد فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اپنی رحمت کے ذریعے میری مدد فرما۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ آل عمران کے 2 صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب آپ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمانا، آپ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجئے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بل بوتے میں جنت میں نہیں جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جب آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کیا بھی آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے بھائیوں ہمارے عمل جو ہے وہ تو فانی ہے اور جنت یہ باقی ہے، تو بھلا فانی چیز کبھی باقی رہنے والی چیز کی قیمت بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اور جنت یہ تو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، اور ہمارے عمل کے اندر میں وہ کوالٹی ہی نہیں ہے جو اس جنت کی قیمت کو ادا کر سکے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ تو یہ خاتمہ بالخیر کے 10 اسباب تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ نمبر 1 انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نمبر 2 کہ انسان مسواک کا اہتمام کرے، نمبر 3 انسان صدقے کا اہتمام کرے، اور نمبر 4 انسان اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ باری تعالیٰ آپ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور نمبر 5 اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، دنیا میں جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اللہ قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ اور نمبر 6 اللہ سے اظہار محبت۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی جس شخص کے دل سے زبان سے اللہ نکلا ہوگا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت وہ جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اور نمبر 7
خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ نمبر 8 اذان کا جواب۔ نمبر 9 کلمہ کی کثرت کرے۔ مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کسی بزرگ کا، وہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بہر حضرت کی ایک چھوٹی سی کلپ بھی ہے، آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ایک وظیفہ پڑھ لے اور اپنے پاس اس کا اسٹاک اس کو جمع کر دے۔ فرماتے ہیں جس کے پاس لا الہ الا اللہ فرمایا 70,000 مرتبہ ہوگا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو 70,000 مرتبہ ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں پڑھ کر اس کو اسٹاک کر لے۔ کیا معلوم مرنے کے بعد کوئی ایثار ثواب اس طرح ہدیہ بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور نمبر 10 وہ یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کے انسان ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے، دین کے اجالوں میں کیے ہوئے، جلوتوں میں کیے ہوئے، خلوتوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ظلم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی صفت ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنی صفت رحمت میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، کامل اور مکمل مغفرت فرما۔ اے پیارے اللہ ہمیں ہر بری برائی سے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر کے جو اسباب ہمارے سامنے آئے ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ دنیا کے اندر میں اسلام کا بول بالا فرما، امن و امان پیدا فرما۔ اے پیارے اللہ جہاں مسلمان پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ غزہ فلسطین اور ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے پیارے اللہ امن و امان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ امن و امان پیدا فرما دیجئے، ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد فرما دیجئے۔ اللہ ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما، جنت العلیین میں جگہ نصیب فرما، تا حد نظر ان کی قبر کو کشادہ اور وسیع فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے طفیل سے جن کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے رب کریم ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما، اللہ قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے ایمان موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، غسل جنازہ سے پہلے غسل معاصی عطا فرما، کفن سے پہلے تقوی لباس عطا فرما۔ پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں آپ سے راضی کر دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ عزت عطا فرما اور عزت دینے کے بعد ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ علم عطا فرما اور علم دینے کے بعد جہالت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں محدث بنا، مفسر بنا، اے اللہ فقیہ بنا اور تیرے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے نسلوں میں علماء پیدا فرما دیجئے، علماء ربانیین پیدا فرما دیجئے۔ ہماری اس بستی کو قبول فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، بستی کی حفاظت فرما، آنے والے حالات سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔
فرما. اے اللہ مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کے ایک حکم پر عمل کرنے والے بنا دیجئے. ہمیں حق طاعت، حق عظمت، حق محبت عطا فرما. قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں جما دیجئے. قرآن سے عشق نصیب فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما. سب کی مغفرت فرما دیجئے. سب کی جائز مراد تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی شکل صورتیں پیدا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. جو بے جرا ہے اللہ نیک صالح جرا نصیب فرما دیجئے. جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اللہ اولاد عطا فرما. اللہ جن کے نکاح، جن کے رشتے میں ناچاکی ہے اللہ ان کو ختم فرما دیجئے. آپس میں خوب محبت و مودت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جنت کی نعمت سے محروم نہ فرما. اپنی طرف سے اترنے والی رحمتوں سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے. رب کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جہنم سے مراد کا فیصلہ سنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ بہت سارے لوگوں کو اس آخری عشرے میں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی رب کریم آپ نے انہیں برات کا فیصلہ سنا دیا. رب کریم ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں جہنم سے برات کا فیصلہ سنا دیجئے. اللہ جنت کا پروانہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. ہم سے راضی ہو جائیے. ہمارے اعمال کو قبول فرما. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے دربار میں پیش کر سکے. میرے پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ہم کمزور ہیں. ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں. اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے جیسے اعمال کر رہے ہیں. رب کریم آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. میرے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے. ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.